بندہ کس کام کو کرتا ہے رب راضی ہو جاتا ہے. بندہ کس کام کو کرتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. بندہ کس کام کو کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بندہ کون کون سے کام کرے جو کرنے سے بندہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. بندہ کون کون سے کام کرے جن کے کرنے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا. بندہ کون کون سے کام کرے جن کے کرنے سے رب راضی ہو جائے گا. العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم. یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں یہ منہ کو پاکیزہ کرتی ہے. مردات للرب، تمہارے رب کو راضی کرتی ہے. رب کے محبوب نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ اس بات کا خوف نہ ہوتا میری امت کے اوپر یہ مشقت والا کام ہے، فرمایا لامرتہم بالسواک، میں نے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. میں نے حکم دیتا ہر نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کو ضرور کیا کرو. بس میں نے اس ڈر سے اپنی امت کو حکم نہیں دیا کہیں ان کے اوپر یہ بوجھ نہ بن جائے یا ان کے اوپر واجب نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے میں حکم دے دوں اور یہ پھر کرے نہ، امت گنہگار نہ بن جائے. اس وجہ سے رب العالمین کے محبوب نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، اس کا حکم قرار نہیں دیا، لیکن اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا کہ دنیا والوں اس کو عام نہ سمجھنا. یہ صرف درخت کی لکڑی نہیں، اس کو بلکہ مسواک کے طور پہ استعمال کرو. یہ تمہارے محبوب کی سنت کو بھی تازہ کرتی ہے، تمہارے منہ کو بھی تازہ کرتی ہے، تمہارے رب کو راضی بھی کرتی ہے. یعنی یہ ایک چھوٹی سی مسواک کا یہ کام ہے کہ مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے. رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے. یا رسول اللہ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا فیأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، بندہ کھائے جتنا کھا سکتا ہے، 2 روٹیاں کھائے 2 کھا سکتا ہے، 50 کھائے 50 کھا سکتا ہے، ایک پلیٹ کے ساتھ گزارا کرے تو کرے، دیکھ کھانا چاہے تو کھائے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے اس کھانے والے سے جو کھانے کے بعد فیحمدہ علیہا، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. اگر کھانے کی مکمل دعا آتی ہے تو مکمل پڑھ لیتا ہے، ورنہ الحمدللہ اتنا کہہ دیتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. فرمایا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، بندہ پیے، سادہ پانی ہے تو سادہ پی، بادام کے شربت پی، جو پی سکتا ہے پی، لیکن پینے کے بعد اگر اللہ کی حمد کرے گا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. تیرے پینے سے رب کے خزانے میں کمی نہیں آنے والی. آج کتنے 100 سال ہو چکے ہیں، دنیا بنی ہے، کتنے لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں، سب کھاتے رہے پیتے رہے. آج پانی پھر بھی مل رہا ہے، گندم پھر بھی مل رہی ہے، انسان کھانا پھر بھی کھا رہا ہے. لیکن کتنا بہترین طریقہ ہمارے محبوب نے ارشاد فرمایا، فرمایا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، کھانے کی پابندی نہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کھاؤ. پیٹ کے 3 حصے کرو، کھاؤ، تمہیں منع نہیں کیا، جب بھوک لگے تب کھاؤ. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو، کھانے کے بعد رب کی حمد کر دیا کرو، رب کی تعریف کر دیا کرو. اس سے ہوئے گا کیا؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد رب کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ تو لازم بنتا ہے، ہم رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ارے گلاس پانی ہم نے پینا ہے، بادام کا شربت ہم نے پینا ہے، ہم نے روٹی کھانی ہے، ہم نے کباب کھانے ہیں، ہر چیز کھانی ہے، لیکن کتنا بہتر طریقہ ہے کھانے کے بعد بس ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد کر دیں، کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھلایا ہے، تو نے ہمیں پلایا ہے، تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے. استأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم کھانے کے بعد شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے دسترخوان کے اندر وسعت پیدا فرمائے گا. تم قیامت تک کھاتے رہو، تمہارے دسترخوان کے اندر کمی نہیں آئے گی. شرط یہ ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ یہ رب کے قرآن کا
قاعدہ ہے, رب کا فرمان ہے کہ جو کھانے کے بعد شکر کرے گا, یا کسی بھی نعمت پر مجھے ایک سوٹ کہیں سے ملا ہے شکر ادا کروں, مجھے ایک دن کی دہاڑی ملی ہے, مزدوری ملی ہے شکر ادا کروں, مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ملی ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں, مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں. رب فرماتا تو شکر کرتا جا, میں تجھے نوازتا جاؤں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر میرا ایک بیٹا ہے تو پھر بھی شکر ادا کرنا ہے, ایک سوٹ ہے, ایک جوڑا ہے, پھر بھی شکر ادا کرنا ہے, سادے پانی کا گلاس بھی رہا ہوں تو پھر بھی شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ دنیا میں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پانی بھی نہیں پی سکتے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے پانی نہیں پینا. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں جو کھا بھی نہیں سکتے, سامنے پڑا ہوتا ہے, رب دے دیتا ہے بہت زیادہ مال, لیکن ڈاکٹر کہہ دیتا ہے ایک لقمہ بھی کھائے گا تیری صحت بگڑ جائے گی. اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا. اگر ہم غریب ہیں, متوسط طبقے کے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ جب بھی کھاتے ہیں خود چبا کے کھاتے ہیں, ورنہ دنیا تو بھری پڑی ہے, ڈھیروں مثالیں ایسی ہیں جو خود چبا نہیں سکتے, کوئی چبا کے دیتا ہے تو کھاتے ہیں. یعنی اگر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی ہر نعمت پر. کچھ ایسے ہیں جن کا بازو حرکت نہیں کرتا, وہ خود کھا نہیں سکتے, انہیں کھلایا جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا ہضم نہیں ہوتا, بیچارے تنگ ہوتے ہیں, کھانے کے بعد میڈیسن کھاتے ہیں, پھکی کھاتے ہیں اس لیے کہ کھانا ہضم ہو جائے. لیکن ہم اللہ کے کتنے خوش نصیب بندے ہیں, ہم کھا بھی خود لیتے ہیں, چبا بھی خود لیتے ہیں, ہمارا ہضم بھی خود بخود ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی پکڑ کے اٹھاتا بھی نہیں ہے, کوئی پکڑ کے واش روم تک بھی نہیں لے جاتا, خود جاتے ہیں, خود کام کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ ہم جب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں خود بخود آ جائیں گی. جب اللہ راضی ہو جائے گا یہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. جس بندے سے اللہ راضی ہے یقین جانو اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کھانا اسے مل ہی جائے گا. ایک دن نہیں کھائے گا, دوسرے دن اللہ تمام ضرور پیدا فرمائے گا. جس بندے سے اللہ راضی ہے اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. کیسا توکل ہونا چاہیے؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اللہ قرآن میں انسان کی رہنمائی کر رہا ہے. پرندہ چونچ کے اندر لے کے نہیں آتا صبح کو کھاؤں گا, رات کو لے کھا کے آتا ہے, پھر گھونسلے میں آتا ہے, صبح پھر اللہ کے توکل پہ جاتا ہے. اللہ اسے بھی دیتا ہے جو پرندہ ہے, لیکن تو اشرف المخلوقات ہے. تیرے بارے میں بھی رب نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.